ہمارے حلقے میں الیکشن ہو رہا ہے اور ہم انشاءاللہ وریو خاندان کے ووٹ دیں گے، چودھری طارق سبحانی صاحب کو ووٹ دیں گے، کیونکہ وہ عوام سے محبت کرتے ہیں۔ جب وہ آئے ہیں تب ہمارے حلقوں میں کام ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کا نام سے تحریک انصاف ہے، انصاف والی اس کے اندر بات کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں ابھی آپ نے یہ دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا، ٹکٹ کس کو دی ہے؟ کاف لیگ کے۔ اپنے اس کے اتنا قابل انسان ہی کوئی نہیں ہے جس کو یہ ٹکٹ دے سکے۔ ابھی یہ جو ٹکٹ دی ہے یہ پیسے کتنے حد پہ دی ہوگی نا، دیکھو ورک تو کر رہا تھا سعید احمد پلی صاحب کر رہے تھے، ان کو ٹکٹ نہیں دی ہے۔ یہ تو میرٹ کے اوپر کام کرتے ہیں نا۔ تو عمران خان بل چلاتا تھا، ابھی یہ اتنی مہنگی بجلی ہو گئی ہے، ابھی اس کو وہ بھول گیا ہے۔ یہ کہتا تھا روزانہ اربوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے، ابھی تو وہ چور کہتا ہے چور پکڑے گئے ہیں، چور پکڑے گئے ہیں۔ ابھی جو کرپشن ہو رہی ہے وہ کس کے پاس جا رہی ہے؟ دوبارہ ہمارا قائد میاں محمد نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور ملک کے وزیر اعظم بنیں گے۔ یہ چور ہیں، ہم نے ان چوروں سے جان چھڑوانی ہے اور انشاءاللہ چھڑوانی ہے۔ یہ تینوں چاروں مل کے بھی آ جائیں، علیحدہ جس طرح مرضی مقابلہ کر لیں، انشاءاللہ وریو خاندان کی جیت ہوگی، چودھری طارق سبحانی صاحب کی جیت ہوگی، وہ کامیاب ہوں گے۔ یہ تو ہر کام پچھلی گورنمنٹ ڈال دیتے ہیں۔ یہ تو گرمیاں زیادہ تھی نا، انہوں نے یہ بھی کہنا پچھلی گورنمنٹ کا قصور تھا، لیکن یہ تو اللہ کا کرنے کا کام ہے نا، یہ بھی انہوں نے پچھلی گورنمنٹ کے اوپر ڈال دینا ہے۔ جب وہ چور تھے چینی 55 روپے کلو تھی، ابھی 100 روپے کلو ہے، کون بہتر ہوا؟ دال دیکھ لیں، تو کسی چیز کو بھی ایسے دیکھ لیں، ہر چیز اس دور میں مہنگی ہوئی ہے۔ اگر وہ غلط تھے تو ان کے دور میں مہنگی ہونی چاہیے تھی نا۔ ریاست دینے میں ایسے کام ہوتے ہیں، رات کو دیکھا ہے آپ نے فردوس عاشقوان صاحب نے تھپڑ مار دیا ہے، یہ ریاست دینے کے ایسے کام ہوتے ہیں۔ یہ بس باتیں وہ باتیں کر سکتے ہیں، کام کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے حلقے میں جب بھی کام ہوا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون آئی ہے تب کام ہوا ہے، وریو خاندان والے کامیاب ہوئے ہیں تو کام ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے حلقے میں آج تک کوئی بندہ نہیں بول سکے کہ کام ہوا ہے۔ کسان بھائیوں کے لیے بمٹکو پرائیویٹ لمیٹڈ ایگرو سروسز ڈسکا محکمہ زراعت حکومت پنجاب سے منظور شدہ کمپنی کی منفرد پیشکش۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ کے حلقے میں الیکشن ہو رہے ہیں، آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ سب سے پہلے تو میں سر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ ٹائم نکال کے آئے ہمارے پاس، اور اس کے بعد میں دعا کرتا ہوں اپنے قائد چودھری خوشحال سبحانی صاحب کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے حلقے میں الیکشن ہو رہا ہے اور ہم انشاءاللہ وریو خاندان کے ووٹ دیں گے، چودھری طارق سبحانی صاحب کو ووٹ دیں گے، کیونکہ وہ عوام سے محبت کرتے ہیں۔ جب وہ آئے ہیں تب ہمارے حلقوں میں کام ہوئے ہیں، وہ ہر آدمی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کا نام سے تحریک انصاف ہے، انصاف والی اس کے اندر بات کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں ابھی آپ نے یہ دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا، ٹکٹ کس کو دی ہے؟ کاف لیگ کے۔ اپنے اس کے اتنا قابل انسان ہی کوئی نہیں ہے جس کو یہ ٹکٹ دے سکے، اس لیے ہم اپنا جو ووٹ ہے وہ چودھری طارق سبحانی صاحب کو دیں گے اور ان کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس سے کامیاب کرنے سے ہمارے حلقے میں بہتری آئے گی، ہمارے حلقے کے کام ہوں گے۔ وہ جب آئے ہیں ہمارے حلقے میں کام ہوئے ہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ 3 سال ہو گئے اس گورنمنٹ کو، آپ دیکھ لیں یہ پیسہ یونٹ کا بڑھتا تھا تو عمران خان بل چلاتا تھا، ابھی یہ اتنی مہنگی بجلی ہو گئی ہے، ابھی اس کو وہ بھول گیا ہے۔ یہ کہتا تھا روزانہ اربوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے، ابھی تو وہ چور کہتا ہے چور پکڑے گئے ہیں، چور پکڑے گئے ہیں۔ ابھی جو کرپشن ہو رہی ہے وہ کس کے پاس جا رہی ہے؟ اس نے غریب آدمی کے لیے کھانا مشکل کر دیا ہے، بجلی مہنگی کر دیا، پٹرول مہنگا کر دیا، ہر چیز اس نے مہنگی کر دی ہے۔ اس نے بہت زیادہ مہنگائی کر دی ہے، جس کی وجہ سے عوام اس سے بہت تنگ ہے، اور وہ تنگ آ کے مسلم لیگ نون کو ووٹ دے گی اور مسلم لیگ نون انشاءاللہ کامیاب ہوگی اور دوبارہ ہمارا قائد میاں محمد نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور ملک کے وزیر اعظم بنیں گے۔ یہ چور ہیں، ہم نے ان چوروں سے جان چھڑوانی ہے اور انشاءاللہ چھڑوانی ہے۔ یہ موجودہ حکومت کا تو یہ مطالبہ ہے کہ ہم نے عوام کو سہولیات دی ہیں، روزگار دیا ہے، بے روزگاری کم کی ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے نا پاکستان عوام کو خوشخبریاں ملیں گی اور مل بھی رہی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نہیں بھائی، ٹی وی پر بیٹھ کے خوشخبریاں دینے سے خوشخبریاں نہیں مل جاتی ہیں، بولنے سے نہیں ہو جاتی۔ 3 سال میں کوئی بتائے نا کام، ہم نے یہ والا کام کر کے دکھایا ہے، کوئی ایک کام بھی ہمیں بتا دینا کہ ہم نے ملک کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے، کسی غریب کی بہتری کے لیے کام کیا ہے۔ انہوں نے آج تک کسی کی بہتری کا کوئی کام نہیں کیا، یہ صرف پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ یہ چوروں کی گورنمنٹ آئی ہوئی ہے، ہمارے اوپر مسلط ہوئی ہے۔ ابھی یہ جو ٹکٹ دی ہے یہ پیسے کتنے حد پہ دی ہوگی نا، دیکھو ورک تو کر رہا تھا سعید احمد پلی صاحب کر رہے تھے، ان کو ٹکٹ نہیں دی ہے، یہ تو میرٹ کے اوپر کام کرتے ہیں نا۔ تو پھر آپ کے نظریے میں کیا لگتا ہے کہ جو الیکشن ہوں گے اس میں جو مقابلہ ہوگا، وہ مقابلہ جسے ابھی سیٹ ملی ہے اس کے ساتھ صحیح دلچسپ ہوگا یا کسی اور کے ساتھ ہونا چاہیے تھا مقابلہ؟ بھائی جس کے ساتھ بھی مقابلہ کرا لیں انشاءاللہ کامیابی پاکستان مسلم لیگ نون کی چودھری طارق سبحانی صاحب کی ہوگی۔ یہ تینوں چاروں مل کے بھی آ جائیں، علیحدہ جس طرح مرضی مقابلہ کر لیں، انشاءاللہ وریو خاندان کی جیت ہوگی، چودھری طارق سبحانی صاحب کی جیت ہوگی، وہ کامیاب ہوں گے۔ لیکن موجودہ حکومت جو ہے، یہ موجودہ پاکستان میں جو حالات ہیں اس کی ساری ذمہ دار جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی وجہ سے عوام کو یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیا کہتے ہیں اس حوالے؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں اس لیے ان سے کچھ ہو نہیں رہا، اگر ان سے کچھ ہوتا تو پچھلی گورنمنٹ پہ نہ ڈالتے۔ یہ تو ہر کام پچھلی گورنمنٹ ڈال دیتے ہیں، یہ تو گرمیاں زیادہ تھی نا، انہوں نے یہ بھی کہنا پچھلی گورنمنٹ کا قصور تھا، لیکن یہ تو اللہ کا کرنے کا کام ہے نا، یہ بھی انہوں نے پچھلی گورنمنٹ کے اوپر ڈال دینا ہے۔ ان سے کچھ خود نہیں ہوتا جو پچھلی گورنمنٹ کے اوپر
کچرا پھینکتے ہیں. انہوں خود 3 سال میں کیا کیا ہے وہ تو بتا دینا ہمیں. ہمارے حلقے میں کوئی ایک اینٹ لگوائی ہو انہوں نے 3 سال میں, کسی حلقے میں کام کروایا ہو. یہ کام نہیں کروا سکتے, صرف باتیں کر سکتے ہیں میٹر کی. یہ میٹر پر کام کوئی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان عوام کا جتنا بھی بوجھ پڑا ہے عوام پہ, وہ سارا ذمہ دار جو ہے وہ اپوزیشن ہے. انہوں نے قرضے اتنے لیے تھے جس وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے. ابھی تو وہی کہہ رہے ہیں یہ چور اندر ہو گئے ہیں. یہ کہتے ہیں چور ہیں, ہم نے پکڑ کے اندر دے دیے ہیں. تو پھر اب قرضے کیوں نہیں کم ہو رہے؟ 3 سال ہو گئے ہیں, وہ بڑے ہیں, کم تو نہیں نہ ہوئے ہیں. مہنگائی بڑی ہے. جب وہ چور تھے چینی 55 روپے کلو تھی, ابھی 100 روپے کلو ہے. کون بہتر ہوا؟ دال دیکھ لیں, تو کسی چیز کو بھی ایسے دیکھ لیں, ہر چیز اس دور میں مہنگی ہوئی ہے. اگر وہ غلط تھے تو ان کے دور میں مہنگی ہونی چاہیے تھی نا, ان کے دور میں کیسے مہنگی ہو رہی ہے؟ یہ صرف باتیں کر سکتے ہیں, یہ فیس نہیں کر سکتے. دھاندلیاں کرا سکتے ہیں, پیسے لوگوں سے چھین سکتے ہیں, یہ فیس نہیں کسی کو کر سکتے ہیں. ابھی وہ کہتے ہیں کہ جو بجٹ آئے گا آنے والے دنوں میں, جو بجٹ آ رہا ہے اس میں عوام کو ریلیف ملے گا. یہ ریلیف بہت مشکل بات ہے, یہ ریلیف نہیں دے سکتے ہیں. انہوں نے جب بھی بجٹ آیا انہوں نے مہنگائی کی ہے. یہ دیکھیں آپ نے پہلا الیکشن, یہ ڈسکے کا الیکشن ہے ہوا ہے جو, اس کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے پہلے دھاندلی کر کے الیکشن سارا خراب کیا. دوبارہ الیکشن ہوا ہے تو آپ نے دیکھا کون کامیاب ہوا ہے. اتنی ان کے لیے کافی ہے کہ ووٹنگ ہونی چاہیے. اگر سیٹ یہ جیت گئے تھے تو دوسری دفعہ کیسے یہ ہار گیا سیٹ؟ یہ کچھ نہیں کر سکتے, صرف یہ باتیں کر سکتے ہیں. باتوں سے نہیں ہونا, کچھ کر کے دکھانا پڑے گا, پھر وہ عام مانیں گے ان کو. جو خان صاحب نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا تھا کہ ہم پاکستان میں ریاست مدینہ قائم کریں گے اور اس کے مطابق جو ہے عدل و انصاف ہوگا, کیا اس کے مطابق کوئی کام ہو رہا ہے؟ نہیں سر, اس کے مطابق کوئی کام نہیں ہو رہا. آپ نے یہ دیکھیں ریاست مدینہ میں ایسے کام ہوتے ہیں. رات کو دیکھا ہے آپ نے فردوس عاشقوان صاحب نے تھپڑ مار دیا ہے. یہ ریاست مدینہ کے ایسے کام ہوتے ہیں. یہ بس باتیں, وہ مطلب باتیں کر سکتے ہیں, کام کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ریاست مدینہ ایسی تو نہیں چلتی ہے کسی کو اس گورنمنٹ میں انصاف ملا ہو. اتنے کیس ہوئے ہیں, کوئی انصاف کسی کو نہیں ملا ہے. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ موجودہ حکومت سے بہت خوش ہے. ڈاکٹر فردوس عاشقوان صاحبہ کہتی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ معیشت کی راہ پر گامزن ہے, ترقی ہو رہی ہے, عوام کو خوشحالی مل رہی ہے. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ سر یہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں, آپ بازار میں بھی جاتے ہوں گے, باہر بھی نکلتے ہوں گے, آپ سروے کر لیں. اگر عوام ان سے خوش ہو نا, کتنے الیکشن ہوئے ہیں ضمنی بعد میں, ایک الیکشن میں کہیں سے جیتے ہیں. دھاندلی کی ہے, کوشش کی ہے, لیکن جیت پھر بھی نہیں سکتے. اگر عوام ان سے خوش کو ہوتی تو یہ بار بار الیکشن جیتتے. جب الیکشن ہوا تب یہ ہارے ہیں. یہ کامیاب نہیں انشاءاللہ ہو سکتے ہیں. موجودہ حکومت کا تو یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو آنے والے سال ہیں اس میں بھی حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہوگی. وہ بھائی مطالبہ کر رہے ہیں نا, یہ تو ابھی وقت آئے گا, الیکشن ہوگا تو پھر پتہ چلے گا نا. عوام نے ان کو ایک نیا آدمی سمجھ کر ووٹ دیا تھا. یہ کامیاب جیسے بھی ہو, سب کو پتہ ہے کہ جیسے کامیاب ہوا. لیکن ابھی عوام ان سے اتنی تنگ آ گئی ہے کیونکہ ان کا غریب کا جو چولہا چلنا ہے نا وہ بہت مشکل ہو گیا. ہر چیز کی مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہر چیز ہو گئی ہے. وہ کیسے ووٹ ان کو دے گا؟ اس کے لیے کوئی ریلیف کوئی نظر آ ہی نہیں رہا. کچھ کریں گے تو کوئی ووٹ دے گا نا. کام کرنے سے ووٹ ملتا ہے, باتیں کرنے سے ووٹ تو نہیں ملتا. آپ کے حلقے میں آج تک جتنے بھی کام کیے ہیں وہ کون سی حکومت نے کیے ہیں اور سب سے بہتر کس حکومت نے کیا ہے کام؟ ہمارے حلقے میں جب بھی کام ہوا ہے, پاکستان مسلم لیگ نون آئی ہے تب کام ہوا ہے. وریو خاندان والے کامیاب ہوئے ہیں تو کام ہوا ہے. اس کے علاوہ ہمارے حلقے میں آج تک کوئی بندہ نہیں بول سکے کہ کام ہوا ہے. ہمارے حلقے میں جب بھی کام ہوا ہے نون لیگ کی گورنمنٹ میں کام ہوا ہے. بلکہ پورے ملک میں آپ دیکھ لیں, ہمارا حلقہ چھوڑے پورے ملک میں دیکھ لیں آپ, جب بھی کام ہوا ہے نون لیگ کی گورنمنٹ میں ہوا ہے. کوئی پیغام دینا چاہیں آپ سب خان صاحب کو؟ میں خان صاحب کو یہی کہوں گا کہ باتوں سے کچھ نہیں بننا, کچھ کر کے عوام کو دکھائیں, نہیں تو عوام سے معافی مانگ کے استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں, عزت بچ جائے گی ان کی. جی آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی سیم جو ان سا پیغام ہے نا میرے بڑے بھائی نے دیا, میں سیم یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان سے ہونا کچھ نہیں ہے, اس لیے وہ اپنی عزت بچائیں اور گھر جائیں. جی بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. کسان بھائیوں کے لیے بمٹکو پرائیویٹ لمیٹڈ ایگرو سروسز ڈسکا محکمہ زراعت حکومت پنجاب سے منظور شدہ کمپنی کی منفرد پیشکش. جدید دور کے عین مطابق جہاں پر ملے آپ کو کھیتوں میں کام کرنے والی تمام چھوٹی بڑی جدید ترین مشینیں, جن میں رائس ٹرانسپلانٹر رائڈنگ ٹائپ ایک چکر میں 8 لائنیں لگانے والی 2ZG 830D1, دوسری ایک چکر میں 6 لائنیں لگانے والی 2ZG 630D1 جو فی ایکڑ 80,000 پودوں کی تعداد کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. ان کو آپریٹ کرنا انتہائی آسان ہوتا ہے اور ان کی مینٹیننس کاسٹ بھی نہ ہونے کے برابر آتی ہے اور تیل کے اخراجات بھی بالکل مناسب. رائس ٹرانسپلانٹر واک آفٹر ٹائپ
इसके भी 2 मॉडल हैं। एक 4 लाइनें लगाने वाली 2ZS 430S, दूसरी 6 लाइनें लगाने वाली 2ZS 630S। धान की नर्सरी लगाने वाली मशीन 2BPZ 2E। ये मशीन फी घंटा 400 ट्रे लगाती है। एक ट्रे में बीज की मिकदार 35 से 200 ग्राम हस्बे जरूरत लगाई जाती है, जबकि 1 एकड़ में औसतन 100 ट्रे लगाए जाते हैं। किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि धान की मशीनी काश्त के कितने फवायद हैं? लाभ की बरवक्त मुंतकिली, मजदूरों की किल्लत पर काबू, वक्त की बचत, फी एकड़ पैदावार में इजाफा और जिन्स के मयार में बेहतरी, पैदावारी लागत में कमी, मुंतकिली के बाद पौधों की जल्द बढ़ोतरी का आगाज और लातादाद ऐसे फवायद जो किसान की खुशहाली में कलीदी किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा बिमिटको एग्रो सर्विसेज डस्का में आपको मिले मिनी हार्वेस्टर, मिनी रूटावेटर, नर्सरी उगाने के लिए प्लास्टिक ट्रे, पावर स्प्रे मशीन, इजाफी आलात के साथ प्लास्टिक फेरामोन ट्रैप और बहुत सी दूसरी जदीद मशीनरी। बिमिटको एग्रो सर्विसेज डस्का का किसान भाइयों के नाम पैगाम। इंजीनियर मोहम्मद तलहा असगर फॉरम बिमिटको एग्रो सर्विस डस्का की तरफ से मेरे प्यारे किसान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा है। हमारी कंपनी में जदीद मशीन यनमार कंपनी मेड इन जापान टेक्नोलॉजी की मशीनें मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हाई क्वालिफाइड स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ मौजूद है। मिलते जुलते नामों से धोखा मत खाएं। बराए मेहरबानी फरमाकर हमारे शोरूम का विज़िट लाजमी करें। थैंक यू सो मच।